جمع شدہ حجت اسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حضرت صاحب کے توجہ اپنا اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والملحدین والمنافقین والشاکرین والغافلین والکاذبین والناصبین والجاہلین ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة الصاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم على الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات ارباب ایمان علماء کرام، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ مکمل ایک آیت نہیں ہے بلکہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ جس کے ذیل سے ایک دو باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں اس پہ دنیا کی نگاہ رہتی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ دراحال ہے کہ ہم کسی کے فعل پہ نگاہ نہیں رکھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہم نہ کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، نہ ہم کسی کی جائیداد لوٹنے کے مقصد سے یہ کام کرتے ہیں، نہ ہم کسی کا گھر ویران کرنے کے مقصد سے یہ کام کرتے ہیں۔ ہم تو صرف زمانے والوں کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں جس پیغام کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد معصومین کا سلسلہ قائم رکھا اور جو آج تک قائم ہے۔ ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم گھر لوٹنے والے نہیں ہیں، ہم لٹانے والے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قتل کرنے والوں میں نہیں ہیں، قتل ہونے والوں میں ہیں۔ ہم زمانے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کبھی بات ظلم کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی تو چاہے وہ دور آدم ہو، چاہے وہ آج کا دور ہو، ہر وقت ہم ہی نے آواز اٹھائی ہے، ہمارے علاوہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔
آئیے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ ہم نے جسے امام قرار دیا ہے وہ ہدایت کرتا ہے ہمارے امر سے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ہدایت کرتا ہے یعنی آج بھی کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ امام کر رہا ہے۔ ہم نے جنہیں امام قرار دیا وہ ہدایت کرتا ہے ہمارے امر سے۔ یہ گارنٹی پروردگار عالم نے مرحلہ نبوت میں نہیں لی، مرحلہ امامت میں یہ گارنٹی لی کہ امام ہدایت کرتا ہے ہمارے امر سے۔ شاید میری بات ذرا سی گجلک ہو رہی ہے۔ نبی بھی ہدایت کرتا ہے اللہ کے حکم سے، امام بھی ہدایت کرتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن پروردگار عالم کو یہ پتا تھا کہ نبی تو بہت نہیں بنیں گے، امام بہت بن جائیں گے۔ توجہ دیجیے گا، نبی تو بہت نہیں بنیں گے، امام بہت بن جائیں گے، لہذا ان اماموں میں کون امام منصوص من اللہ ہے اس کی پہچان کے لیے پروردگار عالم نے اپنی فصاحت و بلاغت بھری لارے کتاب میں یہ بات رکھ دیا کہ دیکھو اگر تمہیں یہ پتہ لگانا ہے کہ کون سا امام اللہ والا ہے تو یاد رکھنا کہ وہ ہدایت کرے گا ہمارے امر سے۔ دنیا پہلے امر پروردگار سمجھے، بعد میں صاحب امر سنے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ائمہ ہدایت کرتے ہیں امر پروردگار سے۔ کیوں کرتے ہیں ہدایت؟ آج دنیا میں جسے بھی دیکھیے وہ ہدایت کا ٹھیکہ اپنے سر لیے ہوئے ہے، گھر گھر جا کر کے ہدایت کر رہا ہے، کنڈی بجا بجا کے ہدایت کر رہا ہے، محلے میں جا کر کے اپنی بستی چھوڑ کے آ کے ہدایت کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ممبر پہ جاتے ہیں تو یہ لوگ ہدایت کی بات نہیں کرتے، یہ لوگ صرف اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کر کے دیکھ لیا، اگر تم ہدایت پر عمل پیرا ہوتے تو پھر ہم اسی ہدایت پہ باقی رہتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو آئیے تاریخ میں وہ دیکھا جائے کہ وہ کون امام ہیں جو منصوص من اللہ ہیں اور ان کی ہدایت کا اثر کیا ہے۔ یہیں پر رک کر کے میں ایک جملہ کہہ دوں، ہدایت دو طریقے سے کی جاتی ہے، ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ نبی بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے، نبی بھی ہدایت کر رہا ہے، امام بھی ہدایت کر رہا ہے۔ ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ایک ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تشریعی کسے کہتے ہیں؟ مثلا میں امر چوراہے پہ اترا اور میں نے کہا بھیا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ایک صاحب نے بتایا کہ ایسے ایسے چلے جائیے، منزل پہ پہنچ جائیے گا، اسے کہتے ہیں ہدایت تشریعی۔ وہیں پہ کھڑے ہوئے میں نے دوسرے صاحب سے پوچھا بھیا مجھے فلاں جگہ تک جانا ہے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کہ آئے چلتے ہیں، وہ مجھے منزل تک لے آئے۔ نبی ہدایت تشریعی کر رہا ہے، امام ہدایت تکوینی کر رہا ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کروں، نبی ہدایت تشریعی کرتا ہے، امام ہدایت تکوینی کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں دور نہ جائیے، جب لجام فرض پہ ہاتھ ڈالنے والے نے ہاتھ ڈالا ہے تو فرزند فاطمہ نے ہدایت کا ایک تیر اس کے قلب پہ جلایا ہے، تیر جا کے نقطہ ہدایت پہ لگا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ صبح عاشور آ کر کے فرمانے لگا فاطمہ کے لال کیا خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے ہاتھ پکڑ کے نجات کے ساتھ دروازے جنت پہ کھڑا کر دیا، کہا سنو امام اسے کہتے ہیں جو منزل نجات بتاتا نہیں ہے بلکہ پار کرا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھے مل جل کے عظمت محمد وآل محمد۔ تو ہم نے ایسوں کا الحمدللہ دامن تھاما ہے جو ہمیں راستہ بتا کے نہیں ہٹ جائیں گے، جو ہمیں سیدھے سیدھے نجات تک اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اچھا آج امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ آیت خود بتا رہی کہ امام ہیں، یہ دگنا فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اب میں یہاں کیا بیان کروں؟ ہدایت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج کوئی ہادی ہے جو ہدایت کر رہا ہے، اب وہ ہادی کہاں ہے؟ پردہ غیب میں ہادی نہیں ہے، یہ تو پردہ ہماری نگاہوں پہ پڑا ہے، پردہ ہماری نگاہوں پہ پڑا ہے۔ آج روایت کے حوالے سے نہ دیکھیے
حقیقت کے حوالے سے دیکھیے، عقیدت کے حوالے سے نہ دیکھیے۔ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہم ہیں اور امام نہیں ہے؟ توجہ دیجیے گا، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہم ہیں اور امام نہیں ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہماری نگاہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے امام کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، لیکن امام ہماری ہر حرکت و سکنت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جب بھی کہیں امام والوں کا قدم لڑکھڑاتا ہے تو امام بڑھ کے سہارا دے کے بتاتا ہے کہ اگر ہم سے متمسک ہو تو ٹھوکر تو لگے گی مگر گرنے نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور آئیے دیکھیے، جس نے بھی امام کا دامن تھاما وہ زندگی بھر تو امام کے ساتھ رہا ہی رہا، مرنے کے بعد بھی اس نے امام کا دامن نہیں چھوڑا۔ جن لوگوں نے کربلا معلیٰ کی زیارت کی ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے، اور جن لوگوں نے نہیں کی ہے وہ لوگ دعا کریں پروردگار عالم ان کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ کربلا معلیٰ کی زمین جو امام حسین علیہ السلام نے خریدی تھی بنی اسد کے قبیلے سے، آج کے رقبے کے اعتبار سے جو بھی اس کا فیصلہ کر لیا جائے، جہاں تک حدود کربلا ہے، جب آپ کربلا سے نجف جائیں گے تو سب سے آخر میں جناب حر کا روضہ پڑتا ہے۔ جب نجف سے کربلا آئیں گے تو سب سے پہلے جناب حر کا روضہ پڑتا ہے۔ جناب حر کے روضے میں اور امام حسین کے روضے میں کافی فاصلہ ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، آپ تو بارہ جاتے ہیں۔ امام حسین کے روضے میں اور جناب حر کے روضے میں کافی فاصلہ ہے۔ حر بھی وہ شہید ہے جو امام حسین کے ساتھ دینے والوں میں شہید ہوا ہے، پھر اس کا روضہ اتنی دور کیوں ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ بعد شہادت امام حسین جب فوج اعداء نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم شہید شہداء کو پامال کریں گے تو حر کے قبیلے والے حر کے لاشے کو لے کر کے چلے، لیکن جیسے ہی حدود کربلا کے نزدیک آئے اب جنازہ کربلا کی سرحد سے آگے نہیں جاتا۔ میری بات پہنچنی چاہیے۔ اب جنازہ حدود کربلا سے آگے نہیں جاتا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی یہاں سے یہاں تک تو لے آئے، اب یہاں سے آگے نہیں جاتا۔ بھائی زمانے والوں کو حر نے گلا کٹانے کے بعد بتا دیا نبوت کے پروانے بھاگ سکتے ہیں، امامت کے پروانے نہیں جا سکتے۔ صلوات پڑھیں مجھے محمد والے محمد۔ یہ کوئی بس میں نبی تھوڑی چلا جائے گا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں گئے نہیں تھے لوگ، پھر کیا ہوا؟ یہیں پہ رکتا ہوں مدرسہ صاحب کو۔ آج جو ہم غم مناتے ہیں اس غم میں رکھنے کی ابتدا کہاں سے چلی ہے؟ اس غم میں رکھنے کی ابتدا کہاں سے چلی ہے؟ سکار عرض کروں، پہلی بار جب شہادت پیغمبر کی خبر اٹھی تو وہ لوگ جن کی تلواریں کسی جنگ میں نہیں کھینچیں، جن کی تلواریں کسی رز میں نہیں اٹھیں، انہوں نے اپنی اپنی جنگ آلود تلواریں نکالی اور نکال کے آ کے در رسول پہ آئے، اور آنے کے بعد کہا خبردار کسی کے منہ سے یہ خبر نہیں شائع ہونی چاہیے کہ رسول دنیا سے گزر گئے، رسول دنیا سے چلے گئے۔ یہ غم کے ماحول میں رکھنا ڈالنے والے پہلے افراد، ذرا میرے ساتھ آئیے، یہ غم کے ماحول میں رکھنا ڈالنے والے پہلے حضرات۔ لوگوں نے اس پہ حاشیہ نویسی لکھی کیونکہ ان کو پیغمبر سے اتنی محبت تھی، چونکہ ان کو پیغمبر سے اتنی محبت تھی لہذا وہ یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ پیغمبر شہید ہو گئے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ اچھا یہ محبت کرنے والے جنگ احد میں کہاں تھے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک کتاب لکھی ہے علامہ محدث دہلوی نے، یہ جنگ میں جنگ احد والے کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ رسول کی شبیہ بن کر، کس کی؟ رسول کی شبیہ بن کر ابلیس مسجد میں آ گیا، اور اس وقت مسلمان بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، اور اس نے آ کر کے بتوں کی تعریف کرنا شروع کر دی
جب اس نے بتوں کی تعریف کی تو جو مشرک تھے ان کا دل رسول کی اس تقریر سے ذرا سا مطمئن ہوا. اب وہ آگے حاشیہ لکھتے ہیں مشرکین نے یہ بات سنی مگر مسلمانوں نے نہیں سنی. مشرکین نے شیطان کی یہ تقریر سنی مگر مسلمانوں نے نہیں سنی. کیوں نہیں سنی؟ چونکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو شیطان کی آواز نہیں سنتا. ارے میں نے پوری بات اپنی کہتی. مسلمان اسے کہتے ہیں جو شیطان کی آواز نہیں سنتا. محدث دہلوی تم نے اتنا کہہ کے اچھا بتا دیا کہ مسلمان کون ہے کون نہیں ہے. بھائی مسجد میں مسلمان نے شیطان کی آواز نہیں سنی. اس جنگ احد کے بھگوڑوں نے کہتے سن لی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کے اوپر. تو امام جس کی ہدایت کرتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی امام کا پہلو چھوڑ کے نہیں جاتا, امام کے قرب میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اب تو لاش چاہے جہاں لے جائیے, چاہے جہاں اٹھا کے لے کے چلے جائیے, اسے کیا پتا کہ کہاں حد ہے کہاں حد نہیں ہے. اسے کیا پتا کہ کہاں حد ختم ہو رہی ہے, کہاں حدود کربلا ختم ہو رہی ہے, کہاں حدود کربلا نہیں ختم ہو رہی ہے. لاشیں حر نے حدود کربلا کے باہر نہ جا کر کے زمانے والوں کو درس بھی دیا ہے, کسی آیت کی تفسیر بھی کر دی ہے. توجہ دیجیے گا, ایک درس بھی دیا ہے اور آیت کی تفسیر بھی کر دی. خبردار انہیں مردہ نہ سمجھنا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک امام کا صحابی ہے, امام کا چاہنے والا جناب حجر بن عدی, دو نام ان کا لیا گیا ہے. حجر بن عدی کہتے ہیں اور حجر بن عدی کہتے ہیں. اب وہ علماء کرام تشریف فرما ہے. اب وہ جو بھی اعراب سے ہو, مشہور حجر بن عدی ہے یا حجر بن عدی بہر کہتے. یہ امام کے چاہنے والے تھے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہت پیغمبر لوگوں نے دوسروں کو خلیفہ دیکھا تو بغاوت کیوں نہیں کی؟ یہ نہیں, احتجاج کرنے والوں نے اس وقت احتجاج کیا تھا. شیعت کا سب سے پہلا مقتول مالک بن نویرہ, دوسرا مقتول حجر بن عدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت کی تھی, مخالفت کی تھی. اور مالک بن نویرہ کا نام لوگوں نے بہت آہستہ سے دبانے کی کوشش کی. لیکن حجر بن عدی کو چھوڑتا ہوں, مالک بن نویرہ کو سن لیجئے. مالک بن نویرہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اعلان غدیر انہوں نے سنا تھا. غدیر میں بھی شامل تھے یہ. پیغمبر اکرم نے ان کو اپنی زندگی میں اپنے علاقے کی زکوٰۃ وصولنے کے کام کے اوپر معین کیا تھا. یہ زکوٰۃ وصولتے تھے اور رسول کے پہنچا دیا کرتے تھے. بعد شہادت پیغمبر, دنیا وفات چلاتی ہے, بعد شہادت پیغمبر موقع نہیں ہے, ورنہ وفات ایک نہیں کہتے 12 وفات کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. میں چھیڑنا نہیں چاہتا اس کو. دیکھیں کہ امام سے جو قریب ہوتا ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے. یہاں سے خالد بن ولید کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور ان سے کہنا کہ زکوٰۃ کا جو مال وصول ہے وہ دیں. جناب مالک بن نویرہ کا کہ جاؤ کہہ دو کہ ہم لے کے آئیں گے, جاؤ کہہ دو ہم خود لے کے آئیں گے. مالک بن نویرہ مسجد میں آئے, ممبر کے اوپر صاحب ممبر کو نہ دیکھا. میں کنارے سے نکل رہا ہوں, ممبر کے اوپر صاحب ممبر کو نہ دیکھا اور ان کا تم کو کس نے اجازت دے دی ممبر پر بیٹھنے کی؟ تمہیں کس نے صاحب ممبر بنا دیا؟ کہاں ہے وسیع رسول, کہاں ہے جانشین رسول, کہاں ہے زوج بطول, کہاں ہے اللہ علیہ مشکلات, کہاں ہے مولا غدیر؟ ان کو ممبر دیا جائے, ان کو بلاؤ. کیا تم اعلان غدیر بھول گئے اتنی جلدی؟ پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ پیغمبر نے چونکہ اعلان کیا تھا, لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے آپس میں یہ طے کیا کہ جو بزرگ ہے, ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اس کو معین کر دیا گیا. فرمایا تم کو معین کرنے کا حکم کس نے دیا؟ کہا ہم کو زکوٰۃ دو, کا زکوٰۃ نہیں دیں گے.
اور یہ کہہ کر کے اپنے قبیلے میں واپس آ، جس کی زکاتیں تھی اس کو واپس کر دیا، اور واپس کرنے کے بعد کہا دیکھو تم وقت معین پہ زکات نکالتے رہنا مگر اپنے ہی پاس رکھنا، یہ زکات اس موقع پہ اس کو دیں گے جو حقیقی وارث رسول ہے، جب ادھر سے مطالبہ ہوگا تو ہم دیں گے۔ جب یہ پروپیگنڈا گھوما اور یہ بات گشت کرنے لگی تو خالد بن ولید نے غاصب ممبر سے کہا کیوں نام لیا جائے، ممبر کے آداب کے خلاف ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کہا کہ ایک کام کرو کہ لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو لے کر کے مدینے سے باہر آ کے پڑاؤ ڈال کے رہنے لگے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ اسی صورت میں اگر لوگ جاتے رہیں گے تو پھر مدینے میں ہم اور تم بچیں گے، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ ان کو قتل کرا دو۔ کہا یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ یہ ٹھیکہ بھی خالد بن ولید کے سر پھوڑا گیا۔ خالد بن ولید رات کے وقت آیا اپنے 700 صحابی کے ساتھ، 700 افراد کے ساتھ، 700 سپاہیوں کے ساتھ، اور آنے کا ان سپاہیوں سے کہا کہ تم لوگ 2-2 سپاہی کر کے ایک خیمے میں جاؤ، اور جب رات کا وقت ہوگا ہم حکم دیں گے تم لوگ اپنے خیمے میں جو ہوگا شخص اسے قتل کر دینا۔ نصف شب کے بعد خالد بن ولید مالک بن نویرہ کے خیمے کے پاس تھا، اس نے سب سے پہلے مالک بن نویرہ کو قتل کرنے کے لیے جب آگے بڑھا تو مالک بن خالد مجھے پتا تھا کہ تو کیوں آیا ہے۔ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا تم قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ کہا تم زکوٰۃ نہیں دو گے؟ کہا نہیں، زکوٰۃ ہم امام کو دیں گے، زکوٰۃ ہم امام کو دیں گے۔ کہا ہم قتل کر دیں گے۔ کہا ہم خون دینے سے نہیں ڈرتے۔ آئیے میرے ساتھ، ہم خون دینے سے، قتل ہونے سے نہیں ڈرتے۔ مالک بن نویرہ کے سامنے ان کے سارے اصحاب کو قتل کر دیا گیا، سارے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ مالک بن نویرہ کے ساتھ مالک بن نویرہ کا ایک 11 برس کا بچہ ہے جسے بھی قبر کے پاس لا کے کھڑا کیا گیا، شہداء کی لاشوں کے پاس، اور لاشوں کے لانے کے بعد کہا کہ جہاں قتل کریں گے۔ تو مالک بن نویرہ سے خالد بن ولید نے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم جسے قتل کرتے ہیں اس سے اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ تو مالک بن نویرہ نے کہا کہ ہماری آخری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ہی سامنے پہلے ہمارے بیٹے کو قتل کر دو اور اس کے بعد ہمیں قتل کرنا۔ مقتل نے لکھا، مورخین نے لکھا، یہ خود خالد بن ولید کہتا ہے کہ میں نے بہتوں کا سر اڑایا مگر کبھی میرا دل اتنا تنگ نہیں ہوا تھا جتنا آج اس موقع پر ہوا۔ میں نے کہا مالک بن نویرہ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ تم نے یہ بات کیوں کہی کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو اور اس کے بعد پھر مجھے قتل کرنا؟ تو مالک بن نویرہ نے برجستہ جواب دیا کہ یہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے میرے قتل کے بعد سہم جائے اور یہ وہ کام کرنے لگے جو تم چاہتے ہو۔ نہیں میری بات پہنچی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، ذرا مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ قتل کر دیا گیا مالک بن نویرہ کو، اور قتل کرنے کے بعد جو عورتیں تھیں ان کو قید کر کے مدینے میں لایا گیا۔ اس وقت کا دستور تھا، حاکم نے اعلان کیا کہ جو بیوائیں ہیں ان کو عدہ گزار لینے دو، جو باقرہ ہیں وہ اگر چاہیں تو کسی سے عقد کر سکتی ہیں۔ لوگوں کا طریقہ عقد کیا ہوگا؟ کہا کہ جا کر کے اپنی چادر لوگوں کی جو کنواری عورتیں ان کے شانوں پہ ڈالو، اگر وہ چادر قبول کر لیں گی تو اس کا مطلب کہ راضی ہیں۔ انہی عورتوں میں ایک خولا بنت جعفر ہے، یہ وہ تاریخ کی عظیم بیوی ہے، یہ وہ تاریخ کی عظیم عورت ہے جس کو لوگوں نے یہ کہہ کر کے مشہور کر دیا کہ یہ جنات میں سے ہے، صرف اس لیے مشہور کیا کہ یہ پہلی اس قبیلے کی عورت ہے جس نے غاصبوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جس نے غاصبوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، یہ وہ بیوی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی چادریں بڑھائی، اس نے سب کی چادروں کا انکار کر دیا۔ خلیفہ خود آیا اور آنے کے بعد کہا میں نے سنا تم سب کی چادریں پھینک دے رہی، وجہ کیا ہے؟ کہا میں اسی کی چادر قبول کروں گی جو صرف اتنا بتا دے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو کون سا واقعہ رونما ہوا تھا،
جب میں پیدا ہوئی تھی تو کون سا واقعہ رونما ہوا تھا؟ یہ بات جناب سلمان بھی سن رہے تھے، یہ بات ابو ذر غفاری بھی سن رہے تھے، یہ بات بلال حبشی بھی سن رہے تھے۔ انہوں نے آنے کے بعد مولا متقیان سے کہا کہ سرکار غضب ہو گیا، مالک ابن نویرہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا گیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر کے مدینے میں لایا گیا ہے، انہی عورتوں میں ایک بیوی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، لوگ اپنی چادریں جا کے ڈال رہے ہیں مگر وہ کسی کی چادر قبول نہیں کر رہی ہے، وہ کسی کی چادر قبول نہیں کر رہی ہے۔ اس نے اتنا کہا ہے کہ میں اسی سے عرض کروں گی جو پہلے یہ بتائے کہ وقت ولادت میرے کون سا واقعہ رونما ہوا تھا۔ مولا مسکرائے، اٹھ کے چلے، قریب پہنچے، اپنی ردا اتاری، ردا اتار کے خولا بنت جعفر کے چانے پہ یہ کہہ کے ڈالا، بیوی اس چادر سے انکار نہ کرنا، اس میں بڑی بڑی عورتوں نے آنے کی کوشش کی ہے۔ بیوی اس چادر سے انکار نہ کرنا، اس میں بہت سی عورتوں نے آنے کی کوشش کی ہے۔ میں بتا دوں یہ خولا بنت جعفر کون ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میری یہ شرط ہے کہ میں اسی سے عرض کروں گا جو یہ بتاتے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو ہوا کیا تھا۔ فرمایا اچھا چادر منظور کر، چادر منظور کر لیا۔ کہا لیکن اب تو نہیں کروں گی جب تک نہیں بتائیے گا۔ مولا نے فرمایا کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو عرب کا ماحول اتنا خراب تھا کہ لوگ لڑکیوں کو باہر سمجھتے تھے، تو نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ ماں اپنے مقدر پہ فخر کرنا، میں ایک عظیم عورت کی بیوی ہوں اور ایک عظیم بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھے قتل نہ کرنا، میں کسی کی امانت ہوں۔ اس نے کہا صدق یا علی۔ میں کہوں گا بولا آج تک علی نے سچ کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں ہے، بلکہ جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہو گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہو گیا ہے۔ کہا جی آپ نے صحیح فرمایا، لیکن یہ بتائیے آج کسی کا کوئی ثبوت ہے؟ فرمایا ہاں ثبوت ہے۔ کہا کیا ثبوت ہے؟ کہا کہ جب تو نے یہ بات کہی تھی تو تیری ماں نے چاندی کی ایک تختی پہ یہ بات تحریر کر کے بطور تعویذ تیرے بازو پہ باندھا تھا، لیکن جب تو اپنا قبیلہ چھوڑ کر کے بیرون مدینہ گئی تو تو نے اس تعویذ کو اپنے بازو سے نکال کے اپنے سر کے بالوں کے درمیان رکھ لیا ہے۔ ابھی تو نامحرم ہے، ورنہ میں خود بالوں سے نکال کے دکھا دیتا۔ یہ کہنا تھا کہ خولا بنت جعفر نے وہ تعویذ نکال کے رکھی۔ اب جو اس نے جو بات کہی تھی کہ میں ایک عظیم انسان کی بیوی ہوں وہ آپ سمجھ گئے، ایک عظیم بچے کی ماں ہوں۔ جب اپنے مولا کائنات میں آئی تو جو پہلا بچہ وجود میں آیا اسے کہا گیا محمد حنفیہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام جس کی ہدایت کرتا ہے امر پروردگار سے کرتا، ہدایت نامکمل نہیں رہتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ محمد حنفیہ جب جوان ہوئے، جب بڑے ہوئے اور جنگ صفین میں جب یہ آئے تو جنگ صفین میں آنے کے بعد ان کو مولا نے 3 بار یا 7 بار بھیجا اور ہر بار یہ لوٹ کے آگے کہتے تھے بابا بار بار مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، بابا بار بار مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بھیجتے۔ محمد حنفیہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، نبی کا بیٹا نہیں ہے، امام کا بیٹا ہے۔ میری بات پہنچنی چاہیے، نبی کا بیٹا نہیں ہے، امام کا بیٹا ہے۔ یہ ولدیت میں اگر کوئی کمی کہیں ملے گی آپ کو دوسرے خانوں میں ملے گی، امام کی اولادوں میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن اتنا کہا ہے محمد حنفیہ نے کہ بابا میرے اور بھائیوں کیوں نہیں بھیجتے۔ جب واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے جنگ صفین کے بارے میں پوچھا تو میرے مولا نے فرمایا کہ میرے چچا نے جنگ صفین کے میدان میں جانے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ میرے چچا نے اپنے ایک بھائی کی حسرت پوری کرنے کے ارادے سے بار بار اپنے بابا سے یہ کہا تھا کہ میرے دوسرے بھائیوں کو بھیجیے، اس لیے کہ محمد حنفیہ کو یہ پتا تھا کہ جو تمنا اور جو آرزو اپنے دل میں کسی جنگ کے میدان کی پال رہا ہے وہاں اسے لڑنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور جب مولا کائنات نے محمد حنفیہ، اچھا رکیے قبلہ معافی چاہتا ہوں آپ سے، آج ایک سوال لوگ کرتے ہیں اور بہت کہ جناب عباس کس خانے میں ہے؟ غازی کا اتنا بڑا علم ہے، علم بڑا ہوتا ہی ہے۔ علم بڑا ہوتا ہی ہے،
چاہے وہ عین سے ہو چاہے الف سے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جناب عباس کو کس خانے میں رکھتے ہیں آپ لوگ؟ جناب عباس تو معصوم نہیں ہے. کیوں معصوم نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ معصوم تو بس ہوتا ہے. جناب عباس تو غیر معصوم، معصوم سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جناب آدم کیا ہیں؟ معصوم ہے، نبی ہیں. تو آپ نے یہ کیسے معین کرتے 14 ہیں؟ کہا خاصیت کے ساتھ جو ہے وہ 14 ہیں. معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کہتے کسے ہیں؟ شہادت پیغمبر کے بعد مسجد نبی محمد حنفیہ نے مولا کائنات کا بابا آپ کے بعد آپ کے میراث کی جائیداد کا اور آپ کی جگہ کا مالک میں ہوں گا. مولا کائنات کا اچھا تمنا ہے. فرمایا جی بابا. بلایا، بٹھایا، رسول کا امامہ، رسول کی رضا، رسول کی ذرا، رسول کی تلوار. کہا مسجد کے باہر گھوڑا کھڑا ہے، جا کے بیٹھ جاؤ. تاریخ نے لکھا کہ محمد حنفیہ اٹھ نہیں پائے. علی نے آہستہ آہستہ پہلے امامہ اتارا، کہا پھر جاؤ، پھر ریدا اتاری، کہا پھر جاؤ، پھر زرا اتاری، کہا پھر جاؤ، قبا اتاری، کہا پھر جاؤ، تلوار اتاری، کہا پھر جاؤ. اور اس کے بعد گھوڑے نے بٹھانے سے انکار کر دیا. یہ واقعہ مسجد میں ہو رہا تھا. جیسے مسجد کے بعد محمد حنفیہ گھر واپس آئے، جناب خولا بنت جعفر کا مزاج بگڑ گیا. انہوں نے کہا میرے لال یہ بتا کہ میری تربیت میں کمی کیا تھی جو تو نے بھری مسجد میں اپنے بابا سے یہ کہا کہ میں آپ کے بعد آپ کی جگہ کی نیابت کروں گا، آپ کا وارث بنوں گا. ہاتھوں کو جوڑ کر کے محمد حنفیہ نے کہا اماں میں نے کوئی جسارت نہیں کی ہے. کہا پھر کیا؟ کہا میں آج ہی مسئلہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں علی کا اپنا بیٹا ہو کر کے علی کی مسلط کا حقدار نہیں ہوں تو پرائی ماں کا پرایا بیٹا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر. ذرا مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہت جلدی جلدی میرا عزیزو. کیوں؟ اس لیے کہ امام ہدایت کر رہا ہے نا. امام کی ہدایت میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے. محمد حنفیہ کیوں نہیں اٹھ پائے؟ کیونکہ لباس رسول تھا. کیوں نہیں اٹھ پائے؟ چونکہ لباس معصوم کو اگر غیر معصوم پہن لے گا تو اٹھ نہیں پائے گا. میں نے اپنی بات مکمل کر دی، مجھے اب بس پہنچا نہیں. لباس معصوم کو غیر معصوم اگر پہن لے گا تو اٹھ نہیں پائے گا، حرکت نہیں کر پائے گا. جناب عباس تو معصوم نہ کہیے، ہم معصوم نہیں کہتے ہیں، مگر ایک بات تو آپ نے کہتی کہ معصوم کا لباس اگر غیر معصوم پہن لے تو وہ اٹھ نہیں پائے گا، ہل نہیں پائے گا، چل نہیں پائے گا. جنگ صفین کے میدان میں آ کے دیکھو، معصوم کا لباس ہے، معصوم کا امامہ ہے، معصوم کی تلوار ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اچھا لیجیے پڑھ دیتا ہوں غازی کو. علی نے اپنے علی کو علی بنا کے میدان میں بھیجا. چہرے پہ نقاب ڈال، جاؤ جنگ کرو. جنگ کر رہے ہیں، کر رہا ہے جنگ غازی. میدان سے صرف ایک آواز آ رہی ہے، الامان یا علی، الامان یا علی، الامان یا علی. ارے مشکل میں تو غیروں نے ہی پکارا ہے، ہم تو اپنے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. الامان یا علی، الامان یا علی، الامان یا علی. ادھر اندریاس نے کہا کہ دیکھا علی نے دھوکہ کر دیا ہمارے ساتھ. معاویہ سے کہا کیا ہوا تھا؟ ہم نے طے تو یہ ہوا تھا کہ نہ ادھر کا امیر آئے گا نہ ادھر کا امیر جائے گا. امیر تو ایک ہی طرف تھا، دوسرے خیمے میں امیر ہی کہاں تھا. کہا پھر کہا یہ علی خود میدان میں آ گئے. جب یہ شور سنا مولا نے، گھوڑا منگایا، سوار ہوئے، میدان میں آئے. آنے کے بعد چہرے سے نقاب الٹی، نقاب لٹنے کے بعد کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، ہاذا قمر بنی ہاشم. اب میں آپ کو یہیں پر روکتا ہوں.
یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں پر کسی نے کسی کا لباس پہنا ہے، یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے جہاں پر کسی نے کسی کا لباس پہنا ہے، ایک مرحلہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے جہاں پر کوئی کسی اور کا لباس پہن کر کے کسی اور کے بستر پہ سویا ہے، وہ ہے شب ہجرت کا واقعہ، وہ ہے شب ہجرت کا واقعہ۔ جب پیغمبر کو ہجرت کرنی ہوئی تو پیغمبر نے اپنا لباس علی کو پہنایا، ایک جملے میں کہہ دوں محمد علی بنے، علی کو محمد بنایا اور بنا کے چلے گئے۔ کفار مکہ رات بھر یہ سمجھتے رہے کہ محمد سو رہے ہیں، اب آپ چاہے جملہ جیسے بھی قبول کریں، اے علی آپ کی بارگاہ جلالت میں میرے مولا اس جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، وہ شب ہجرت کا اندھیرا تھا جہاں تم کافروں کو محمد نظر آئے، یہ جنگ صفین دن کا اجالا ہے جہاں 5 مشرکوں کو علی نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہدایت ہے امام، یہ مکمل ہدایت ہے امام۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ ایک مطلب مل جل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اتنی کوتاہی تو صلوات نہیں ہونی چاہیے۔ آواز بڑے نعرے صلوات۔ تو ہم نے الحمدللہ امام سے ہدایت حاصل کی، لہذا اب ہمیں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ہم کو یہ نہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اور وہ کیوں کرتے ہیں اور ایسے کیوں کرتے ہیں ویسے کیوں کرتے ہیں۔ ہم کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے۔ آپ ہم سے نہ پوچھتے کیوں کرتے ہو، شکریہ کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے وہ ہم کر دے رہے ہیں۔ میں آیت پڑھ دوں، جب فقیروں کے پاس خدیجہ کا عطا کیا وہ مال بہت زیادہ ہو گیا، یہ فقیر پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے سرکار ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے دین کو پھیلانے میں اور ہمیں مسلمان بنانے میں بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں، لہذا آپ ہم سے کچھ مطالبہ کیجئے، آپ ہم سے کچھ مانگ لیجئے۔ تو پیغمبر نے وہ آیت پڑھ دی جو آیت آئی تھی۔ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے اجر رسالت نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو یا مودت کرو، جو بھی کہہ لیجیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام تشریف فرما ہے، اس لفظ میں قرابت داروں کی بات کہاں سے آئی؟ اس لفظ میں اس آیت مبارکہ میں قرابت داروں کی بات کہاں سے آئی؟ لوگ یہ کہتے ہیں یہ مجلسیں ہیں اجر رسالت، جی نہیں، اجر رسالت ہم نے تھوڑی پوچھا تھا، ہم تو نبی کو مزدور تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم تو نبی کو حاجی سمجھتے ہیں۔ اجر رسالت جنہوں نے مانگا تھا ادا وہ کرے تو حق کہلائے گا، ہم تو اسی کام کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں، ہم تو اپنی عبادت کر رہے ہیں، اجر رسالت نہیں ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کبھی بھی اجر رسالت ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اجر رسالت کا اگر ہم نے مطالبہ کیا ہوتا تو آپ ہم پر یہ الزام لگاتے کہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، ہم تو اجر رسالت ادا کر ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم اسی خاص عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ہم اپنی خاص عبادتیں مثل عیسیٰ کر رہے تھے۔ نہیں میری بات کو ہم اپنی خاص عبادت مثل عیسیٰ کر رہے ہیں، چھوڑ والی بات کو وہ جا کے ادا کرے جس نے مطالبہ کیا تھا۔ تو قرابت داروں سے محبت نہیں کرنا ہے۔ لا اسألکم، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، علیہ اجرا، اس کی اجرت میں جس کا تم مطالبہ کر چکے ہو تبلیغ رسالت کا، الا المودۃ فی القربى، صرف میرے قرابت دار سے محبت کرو۔ قبلہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک لفظ ہے لفظ قربہ، یہ ہے واحد کا صیغہ، اور واحد بھی واحد مؤنث کا صیغہ، واحد کے ساتھ ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ۔ پروردگار عالم نے اس حدیث سے صاف ثابت کر دیا کہ کس کی محبت اجر رسالت بنے گی، کس کی محبت اجر رسالت نہیں بنے گی۔ اب دنیا جائے پہلے قربا کو ڈھونڈ کے لے آئے، اور جب یہ آیت لوگوں تک پہنچی ہے تو لوگ اپنے اطمینان قلب کے لیے قربا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آ کے سلام کیا تاکہ سلام جواب کے بعد ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم اسلام کے دامن میں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن قربا نے منہ پھیر کے بتایا تم قریب نہیں ہو، تم بہت دور ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
صرف کیا تھا قبلہ اس مجلس میں تھے اتفاق سے. آج وہ کہتے ہیں یہ سب کام آپ ہی نے کیا ہے, آپ ہمارے سر تھوپ رہے ہیں. ہم نے کیا ہے تو آئیے ہمیں دیکھ لیجئے, آپ نے کیا ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے. جس کے سلام کے اوپر مادر شریعت نے منہ پھیرا, جس کے سلام کے اوپر مادر شریعت نے منہ پھیرا, آج تک ان کی اولادیں سلام میں منہ پھیر لیتی ہیں. سلام بر محمد و آل محمد. ایک اور سلوات کا سہارا تھا. تو ہدایت کوئی چیز نہیں, آپ ہمیں ہدایت نہ کیجیے. بات بات جملے بیچ میں آتے جا رہے ہیں, میں اس کا چلا جا رہا ہوں. تو ہدایت ہے ہمیں تکوینی حاصل, ہمیں ہدایت تشریح حاصل نہیں. آپ ان کو بہکائیے جن کو صرف راستہ دور سے دکھایا گیا ہے. اس چیز سے جن کو دکھایا گیا وہ آج تک سورہ حمد میں کہتے ہیں دکھا. ہم تو دیکھ چکے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں پروردگار اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں قائم رکھ. ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم دیکھ چکے ہیں, ہمیں صرف قائم رہنا ہے تا ظہور قائم انشاءاللہ تعالی. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. زمانے والوں نے اگر واقعی امام کو پہچان لیا ہوتا, پہچانا ہے ایسی بات نہیں, پہچانا نہیں, پہچانا ہے, لیکن اپنی ہر دھرمی کی بنیاد کو قبول نہیں کریں گے, قبول نہیں کریں گے. کیوں نہیں قبول کرو گے بھائی؟ ہم زبردستی نہیں کرا رہے ہیں. قبول کیوں نہیں کرو گے؟ امام کو کائنات کے سامنے جس نے پیش کیا وہ کون تھا؟ سرکار ختم مرتبہ جنہوں نے کائنات کو بتایا تو یہ امام ہے, ہمارے بعد تو منی کے در پہ آ کے متمسک رہنا, کہیں اور نہ جانا. اگر کہیں اور جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے, اور پھر بوریا لے کے بھٹکتے رہو گے, پھر گلی گلی کوچے کوچے ڈھوتے رہو گے اپنا بستر, لیکن کہیں تمہیں امان نہیں ملے گی. لیکن لوگ نہیں مانے. اچھا ایک بات نہیں مانی, باقی ساری بات مان لی. پیغمبر نے جو حضور کی بات کہی وہ بھی مان لی, پیغمبر نے جو غیاب کی بات کہی وہ بھی مان لی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, کعبہ, قرآن, شریعت, حلال حرام سب مان لیا. ایک امام کو نہیں مانا جو غیاب کی بات کہی, آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جنت, کوثر, سلسبیل, نہروان, حور, غلمان بھلے نہ ملے, مان سب کو لیا. کیوں مانا بھائی؟ کیونکہ نبی نے کہا ہے, تو نبی نے تو ان کو ہی بتایا ہے, تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا نہیں, آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اور یہ باقی چیزیں ماننے میں کوئی شرط نہیں لگائی پیغمبر نے. آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اور فروغ دین پہنچانے میں پیغمبر نے کوئی شرط نہیں لگائی. اسے کوئی بھی مان لے, اسے ماننے کے لیے حلال زیادہ ہونا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو ہمیں امام کی ہدایت ہم کو حاصل ہے, یہ کرم پروردگار کا, یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ہادی, ایسے رہنما عطا کر دیے کہ صبح قیامت تک دنیا بنانے میں کتنے مسلح بنا ڈالے گی. لیکن نہ ہمارے جیسا کسی کے پاس امام لے کے تو آؤ صحیح. تم نے خود کتنی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ اگر نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کسی خطیب کا جملہ یاد آ گیا, فرمایا کرتے تھے لولا علی 70 مرتبہ کہا, کمینے نے مولا علی ایک بار بھی نہ کہا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو ولایت ہر ایک دل سے اترتی نہیں, ہر ایک امامت کو قبول نہیں کر سکتا, اس لیے کہ امامت کی ذمہ داری ہے. اور جب قبول کر لے گا انسان تو پھر کائنات کے آنگن میں آ کے اس کو دیکھیے, کبھی حر بنے گا, کبھی جون بنے گا, کبھی بہبے قلبی بنے گا, کبھی عمار یاسر بنے گا, کبھی بلال بنے گا, کبھی حذیفہ یمان بنے گا, کبھی ابو ذر غفاری بنے گا, کبھی حجر بن عدی بنے گا. یہ لوگ وہ ہیں جو انہوں نے امام کی ہدایت پہ عمل کیا ہے, اور کر کے زمانے والوں کو حر نے ایک لمحے میں بتا دیا کہ حر بننا بڑی بات نہیں ہے,
حسین جیسا رہبر ڈھونڈنا بڑی بات ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اور لیجیے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، میں کافی آپ کا وقت لے چکا. امام کی ہدایت کا اثر دیکھیں اور امام کے کنبے کا اثر دیکھیں. آپ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، آپ نے گفتگو میں کہا تھا کہ وہ بھی باب الحوائج ہے، یہ بھی باب الحوائج ہے، جس کا جھولا برآمد کریں گے وہ بھی باب الحوائج ہے، یہ جن کا سامنے علم نصب ہے یہ بھی باب الحوائج ہے. آپ کہیں گے دیتے کیا ہیں؟ اما انہوں نے اپنوں کو چھوڑیے دشمنوں کی لاج رکھی ہے. میں دلیل دے رہا ہوں انہوں نے ہم کو ہماری لاج جانے دیجیے، انہوں نے دشمنوں کی لاج رکھی ہے. میں جھولے والے کے حوالے سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کربلا کے کمسین ابو طالب کو دیکھو جس نے اپنوں کی نہیں دشمنوں کی لاج رکھی ہے. حرملہ نے 3 چلے کمان میں ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ جوڑا ہے، ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ جوڑا ہے. ہر بار یہی کہتا رہا کہ نشانہ خطا کر گیا. اب نشانہ لگائی کب تھا؟ بوت والی اصغر کا کرم تھا، مکے لے لیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اگر نہ ہو مکہ بے شیر کا لال تو کتنا ہی بڑا تیر انداز کیوں نہ ہوتا. صبح قیامت تک مورخ لکھتا رہ جاتا تیر انداز تھا، مگر ایک بے شیر کے سامنے آیا تو ذلیل ہو گیا. ذلیل تو خیر ہو ہی گیا تھا، لیکن اللہ ہو پر ان کا کرم دیکھیں تاکہ دنیا مایوس نہ ہو. ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں. اور آپ جذبہ دیکھیں، خدا کی قسم اب وقت نہیں ہے، صرف ایک جملہ سنتے چلیں. شب عاشور اس سے ذرا غور کر لے کے آتا ہوں. جب قافلہ چلا ہے مدینے سے، کئی دن کے جناب اصغر 10 رجب کی ولادت ہے، 18 دن. امام نے کان میں ایک جملہ کہا، 18 دن کے بچے کو کیا شعور، لیکن خاندان عصمت کا بچہ ہے، شعور کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی ہمارے اور آپ کے گھر کا بچہ تو نہیں ہے. چلے آئے. مقتل نے یہاں تک لکھا کہ شب عاشور جناب سکینہ ہر بیوی کے خیمے میں جاتی تھی. سنیے جذبہ، ہر بیوی کے خیمے میں جاتی تھی، جا کے کہتی تھی کہ یہ گود پانی مل جائے. اور اس کے بعد جب جناب اصغر کے خیمے میں آتی تھی تو جھولا ہلا کہتی بھیا کسی خیمے میں پانی نہیں ملا. میں مقتل سے فضائل کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. مقتل نے فقرہ لکھا کہ جناب علی اصغر کی عاشور کے شب عاشور میں حالت یہ تھی کہ آپ کی نگاہیں صرف تناب خیمہ سے اچھی ہوئی تھی، پلکیں بھی نہیں بند کر پا رہا تھا حسین کا بے شیر. لیکن ذرا مجھے جواب دیجئے کہ پھر وہ جوش کہاں سے آیا جس نے صدائے حلمن پر گہوارے میں کروٹ لی ہے اور اپنے آپ کو نیچے گرایا؟ صرف نیچے نہیں گرایا بلکہ گھٹنوں میدان کربلا کا رخ کیا. مانو نا یہ تربیت ہے امام کی، کہو نا یہ امام کی ہدایت کا اثر. آ کے دیکھو تو صحیح، آپ کو پتہ چل جائے. بس میرے عزیزو، آپ آمادہ گریاں ہیں. میں ایک روایت پڑھتا ہوں جو مجھے وقت دیا گیا تھا، میں اپنے وقت میں گفتگو سے پڑھا ہوں. کربلا سے چھوٹ کے آنے کے بعد جب اہل حرم کا قافلہ مدینے آیا ہے تو جناب منہال نے امام سجاد سے فرمایا مولا میرے گھر شادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیں. میں نہیں منہال ہم نہیں آ سکتے، ہم نے خوشی کی بس میں جانا تک. کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قدم مبارک ہمارے گھر آئے. فرمایا اپنے میرے بابا کی فرشیدہ بچھا کر ہم ضرور آئیں گے. یہ بات کسی صورت سے جناب زینب کو معلوم ہو گئی. ہمیں سجاد کے پاس ہمیں آنے کے بعد کہا میرے لال میں نے سنا ہے کہ تیرے صحابی کی یہاں مجلس ہے. فرمایا ہاں ہوتی اماں. کہا میرے لال اکیلے مت جانا،
جب جانا تو محمد باقر کو لے کے جانا۔ کہا کیوں پھوپھی اماں؟ کہا جب ذاکر مصائب پہ آ جائے تو محمد باقر کو بھیج کے مجھے بلا لینا۔ کہا پھوپھی اماں کیوں؟ آپ مصائب سننے جائیے گا، فضائل سننے نہیں جائیے گا۔ تو جناب زینب کہتی میرے لال دنیا میں کون ایسا ذاکر ہے جو مجھ سے اچھا فضائل پڑھ لے گا؟ میں فضائل ہے۔ سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں تو آپ ام المصائب کے تو آتی ہیں، آپ سے اچھا مسائل کون پڑھ سکتا ہے؟ جناب زینب کا پترا سنو میرا جزو۔ جناب زینب نے کہا ہاں میرے لال تم نے سچ کہا، اس وقت نہ کوئی مجھ سے اچھا ام الفضائل ہے نہ ام المصائب ہے۔ پھر ابو سجاد کہتے پھوپھی اماں پھر مسائل سننے کیوں جاتی ہیں؟ جواب سن لو روزو۔ جناب زینب نے سر چکا کے کہا میرے لال میں مسائل سننے نہیں جاتی۔ کہا پھر کیوں جاتی ہیں؟ کہا میں یہ دیکھنے جاتی ہوں کہ جن شہیدوں کو ہم نہیں رو سکے لوگ ان کا ماتم کیسے کرتے ہیں، جن غریبوں پہ ہم آنسو نہیں بہا سکے لوگ ان پہ آنسو کیسے بہاتے ہیں، ارے جن یتیموں کا ہم ماتم نہیں کر سکے لوگ ان کا ماتم کیسے کرتے ہیں۔ ارباب ادا یقیناً علی کی شہادت یہ دیکھنے کے لیے آئی ہوگی۔ آؤ علی کی بیٹی تمہاری عظمت کو لاکھوں سلام شہزادی، یہ اتنے ماتمدار تمہارے ماں جائے کے چاہنے والے آ گئے۔ آ کے پرسا لے لو بھی مولا سلامت رکھے آپ کو، ہر عزادار کو سلامت رکھے، ہر ماتمی کو سلامت رکھے، جہاں کہیں بھی قرۂ ارض سے آل محمد کے چاہنے والے ہیں پروردگار ہر ماتمی کو ہر حسینی کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ رکھنا۔ آ گئے حسین کربلا۔ قبلہ اجازت ایک جملہ کہہ لوں میں صرف، میں علماء کرام سے یاد چاہتا ہوں 15 سفر ہے، 4 دن کے بعد 20 سفر آ جائے گی، آپ حسین کا چہلم کرو گے۔ چہلم کتنے دن کے بعد کیا جاتا ہے؟ کتنے دن کے بعد چہلم ہوتا ہے؟ کوشش کرتے ہیں 40 دن کے اندر اندر ہو جائے، یہ تو کوشش کرتا ہے، لیکن آپ جن کا چہلم کرنے جا رہے ہیں معلوم ہے آپ کو، ان کے سوگواروں نے ان کا چہلم 400 دن کے بعد کیا ہے۔ کیا بے کسی تھی آل محمد کی، کیا غربت تھی آل محمد کی۔ اللہ بس ابھی گہوارے بشیر برآمد ہوگا، آپ جھولے کو کاندھا بھی دیجیے گا، رباب کو اس کے لال کا پرسا بھی دیجیے گا۔ کربلا آنے والوں نے تو ہر ماہ اجڑ گئی، لیکن کربلا کی تاریخ میں 2 شہادتیں ایسی گزری ہیں جنہیں کسی بھی صاحب دل کے سامنے بتا دیجیے تو اگر اس کے سینے میں دل ہوگا تو وہ رو ضرور دے گا۔ پہلی شہادت جناب علی اصغر کی اور دوسری شہادت جناب سکینہ کی، اور ان دونوں بچوں کی ماں ایک ہے، ان دونوں بچوں کی ماں ایک دکھیا رباب ہے۔ باقاعدہ مقصد سے کپڑا لکھا چوتھے امام نے بتایا کہ جب قافلہ چھوٹ کے واپس آیا ہے 1 سال بھر تک رباب سائے میں نہیں بیٹھی ہے، لیکن اکثر گھر کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ رباب نیند کے عالم میں کبھی اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے، کبھی پیچھے کرتی ہے، کبھی آگے کرتی ہے، کبھی پیچھے کرتی ہے۔ جب کبھی امام سجاد نے پوچھا ابا کیا کر رہی ہو تو فرمایا میرے لال میں اصغر کو جھولا جھلا رہی ہوں۔ میدان قتال میں قربانی ہے۔ حسین برابر کے بھائی عباس کی لاشیں اٹھی آ گئی، 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا حسین خیمے تک لے آئے۔
اب جب وہ تنہا حسین ہے میدان کربلا میں آ کے آواز دیتا ہے حل من ناصر ینصرنا، غور کرو میرا جی تو آج بھی آواز پہرا کربلا سے بلند ہو رہی ہے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ ارباب عذاب صاحب اولاد لوگ تھے، صاحب دل سے لوگ، کوئی بھی نہ آیا۔ قربان جاؤ خدا کی قسم، اگر کربلا میں علی اصغر نہ ہوتے تو قیامت آ جاتی، اگر کربلا میں علی اصغر نہ ہوتے تو قیامت آ جاتی۔ اس لیے کہ میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ کوئی بھی وقت ایسا ہو کہ اگر امام آواز دے اور امام کی آواز خالی چلی گئی تو سمجھو کہ قیامت آ جائے گی۔ اے رب آپ کے 6 مہینے کے لال تیرا سلام کہ تو نے کربلا میں قیامت آتے آتے بچا دی۔ آواز امام پہ چشمہ ہے نے لبیک کہا، مجھے نہیں معلوم میرے عزیزوں سے لبیک کی آواز کیسے کہی، مگر ہاں اہل حرم میں رونے کا شور بلند ہوا، امام حسین کے کانوں تک رونے کی آواز پہنچی۔ مظلوم لاچار، صبح سے اب تک لاشیں پہ لاشیں لانے والا غریب اپنے گھوڑے کو لے کے درے خیمہ پہ آیا اور آنے کے بعد کہا بہن ابھی تیرا ماجایا زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا تیری بے کسی پہ رو رہے ہیں، تیری مظلومی پہ رو رہے ہیں، تیری تنہائی پہ رو رہے ہیں۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا اللہ جانے تم نے کس درد بھرے لہجے میں کربلا سے صدائے حلوے بلند کی۔ ارے رباب کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ اے بھیا ارے اصغر سے بھی تمہاری تنہائی دیکھی نہ گئی۔ اجرکم اللہ، یہ آوازیں بلند ہیں آہستہ آہستہ۔ نہیں میرے عزیزوں، بقول امام چہارم کے، یوں رو جیسے تمہارا اپنا جوان مر جاتا ہے، یوں رو جیسے تمہارا اپنا گھر تباہ ہوتا ہے، یوں گریا کرو جیسے تمہاری اپنی کھیتی بھی رات ہو جاتی ہے۔ ارباب عذاب حسین علی اصغر کے مقصد کو سمجھ گئے۔ نہیں میں نے غلط کہہ دیا، حسین کس مقصد سے علی اصغر کو لے آئے تھے، علی اصغر نے وہ مقصد سمجھ لیا۔ حسین نے کہا رباب لاؤ میرے بچے کو، لاؤ میرے لال کو، لاؤ میرے لال کو لے آؤ۔ رباب اصغر کو لے کر کے آئی، آنے کے بعد حسین کے حوالے کیا۔ میں نے ایک مقصد میں دیکھا کہ رباب نے باپ کے حوالے بچے کو کیا اور کرنے کے بعد ایک لمحے کے بعد کا میرے والی ذرا ایک لمحے کے لیے اصغر مجھے دے دیجیے، ایک لمحے کے لیے علی اصغر کو میرے حوالے کر دیجیے۔ پوچھا رباب کیوں بیٹے کی محبت امڑ کے آ گئی؟ فرمایا نہیں میرے والیو وارث، تیری محبت سے ہزاروں اصغر قربان کر سکتی ہے رباب، اے میرے والیو وارث کو سے ایک لمحے کے لیے۔ ارباب ایسا مقصد نے کپڑا لکھا، رباب نے بچے کو لیا، خیمے میں گئی، ایک ننھا سا رومال اصغر کے گلے میں پہنایا، ایک ننھا سا چلوکا اصغر کو پہنایا، چھوٹا سا سر پہ امامہ باندھا۔ ماں نے کان میں اصغر کے ٹکرا کہا اے میرے لال امام وقت سے خبردار رہنا بیٹا، اے میرے لال کہیں ایسا نہ ہو کہ تو زندہ رہ جائے اور فاطمہ کا لال زخمی ہو جائے، اے میرے لال کہیں ایسا نہ ہو کہ تو زندہ رہ جائے اور فاطمہ کا جایا زخمی ہو جائے۔ ارباب عذاب حسین نے علی اصغر کو لیا، لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ جناب سکینہ نے دامن کام سے پوچھا بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا میری بچی میں اصغر کو پانی پلانے لے کے جا رہا ہوں۔ ارباب عذاب میرا نیز سے اس منظر کو محسوس کیا اور منظر کو محسوس کرنے کے بعد فرمایا ہر قدم پہ سوچتے تھے سچے مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج اردو سے کہوں گا کیا، نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت فکر کروں میں تو وہ دیں گے کیا بھلا، ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے اردو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ یہ سوچ کے حسین لے کے چلے، آئے جلتی ہوئی ریگزار گرم کے قریب کھڑے ہوئے، آواز دیا او فوج رفاکار میں قصوروار ہوں، تمہاری نگاہ میں ملزم ہوں، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اسے پانی پلا دو، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اسے پانی پلا دو۔ 3 فقرے کربلا کے میدان میں حسین نے علی اصغر کے لیے کہا ہے، فرمایا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اسے پانی پلا دو، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دوسرا فقرہ امام نے فرمایا
یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اس کے ہونٹ لال ہیں، اسے آ کے پانی پلا دو، اس کے ہونٹ نیلے ہو چکے ہیں، پیاس سے اس کے حلق پہ کانٹے پڑ گئے ہیں، تم خود آ کے پانی پلا دو۔ جب دوبارہ بھی جواب نہ آیا، تیسرا فقرہ قیامت کا امام نے کہا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ارے آ کیسے پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے بچے کو جلدی ریت پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو حسین اس بہانے سے پانی پی لے گا، لو میں بچے کو لٹائے دیتا ہوں، تم خود آ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ ارباب اعضاء جب کوئی جواب نہ آیا تو امام حسین نے جملہ کہا اما ترونہ کیف یتلذذ، ارے تم دیکھتے نہیں ہو میرا بچہ تلذی کیسے کرتا ہے؟ میں تلذی کا معنی نہیں کھول سکتا میرے عزیزو۔ حسین نے یہ فقرہ کہا، جب کوئی جواب نہ آیا تو فاطمہ کا لال آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اصغر کو اٹھانا چاہتے ہوتے لیکن کیا دیکھا اصغر کا پیراہن نم ہے، اصغر کا پیراہن گیلا ہے، کربلا کی زمین میں جہاں اصغر کو لٹایا تھا اس زمین کے اطراف میں کچھ پانی کی بوندیں ہیں۔ حسین نے سوچا کہ شاید میرے بچے پہ ترس کھاتے عرض کربلا نے پانی اگل دیا ہو، مگر جب حسین نے بچے کو اٹھایا تو زمین اطراف میں خشک تھی۔ ایک مرتبہ میرے عزیزوں جب حسین سے سنبھلا نہ گیا، حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھ سے پلٹا، پلٹنے کے بعد کیا دیکھا فاطمہ کے لال نے؟ قیامت گزر گئی، جلتی ریت میں جب حسین نے اصغر کو لٹایا تو ریت سارے کربلا اتنی گرم تھی کہ رباب کا چشمہ ہے زمین کے اوپر جگہ جگہ چھالے پڑ چکے تھے، اور کچھ دیر گزری کہ وہ چھالے پھوٹ چکے تھے۔ ارے گلے کا زخم ساری کائنات نے دیکھا، پیٹھ کا زخم کسی نے نہ دیکھا۔ اور باب اعضاء اٹھایا جب کربلا کا واحد وہ شہید ہے جو ایک بار نہیں 3 بار اس سے کہا گیا کہ آپ مسائل مکمل کریے گا۔ خدا کی قسم میں کیا کوئی بھی ذاکر کربلا کا مسائل پورا نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ کتاب سے دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ کربلا کا پورا مسائل وہ بتائے جس میں ہر مسائل کو بہت نزدیک سے دیکھا ہو، کربلا کا منظر وہ بتائے جس نے کربلا کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ باب اعضاء حسین نے بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو فقرہ کہا اے میرے لال حجت الخدا کی فرزند ہو، اپنی حجت سے تمام کر دو۔ بس میرے عزیزوں 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہے، ختم دعا اس کے بعد گہوارہ برآمد ہوگا، آپ گہوارے کو کاندھا دیجیے گا اور دل میں یہ یاد کرتے رہیے گا اے رباب ہم تجھے تیرے لال کا کرتا بھی دے رہے ہیں، اے رباب اگر ہم کربلا میں ہوتے تو گہوارہ نہیں بلکہ اصغر کے جنازے کو کاندھے پہ اٹھاتے، اے رباب اگر ہم کربلا میں ہوتے تو میرے بیٹی کی لاش کو لے سارے گھر پہ رہنے نہ دیتے۔ اور باب اعضاء حسین نے بچے کو لیا، میرے لال حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ یہ سوچنا تھا، یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ رباب کے لال نے سوکھی سی ننھی سی پپڑائی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ ارے ہونٹوں کا پھیرنا تھا کہ فوجیں آدھا منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ اور باب اعضاء تم خود محسوس کرو کہ اصغر کتنا مجبور تھا، لیکن کربلا کے میدان میں جو تیر رباب کے لال کے لیے حرملہ نے استعمال کیا ہے وہ تیر جنگوں میں اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے تیر تجربہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حرملہ نے 3 پھل کا تیر چلہ سامان میں جوڑا، تیر رہا کیا، تیر ہوا میں ٹنٹناتا ہوا چلا، ماں نے در خیمہ سے آواز دی اے میرے لال، اے ماں نے وقت سے ہوشیار۔ اور باب اعضاء اصغر نے تیر کو آتے ہوئے دیکھا، ہمت کے گردن پہ لیا، تیر کو گلے پہ لینا تھا، تیر گروے اصغر کو چھیڑتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اصغر بن کا ڈھلا، خیمے کا رک کر کے آواز دی اماں مجھے معاف کرنا، میرا قد چھوٹا تھا، تیر بہت بڑا تھا، ورنہ تیر امام کے ہاتھوں تک نہ پہنچتا۔ اور باب اعضاء حسین نے
بچے کو لیا. کون چہرے پہ کیسے منا مجھے نہیں پتا. آپ اکثر راکعی جو سنتے رہتے ہیں. حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کی لمی نکالی. جو علماء تشریف فرمائیں ان سے پوچھیے گا سینے سے اکبر کے برچھی کی لمی کیسے نکالی حسین نے. مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس وقت حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی حسین کے دونوں ہاتھ آزاد تھے. حسین کے دونوں ہاتھ آزاد تھے. ارے اکبر کے گلے سے تیر حسین نے کیسے نکالا؟ اس لیے کہ ہاتھوں پہ اکبر بھی ہے, ہاتھ میں تیر بھی لگا ہوا ہے. ارے فاطمہ کے لال نے کس مصیبت سے تیر نکالا یہ کسی نے نہیں لکھا, مگر ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ فاطمہ کے لال نے تیر نکالا. تیر نکالنے کے بعد خون کا فوارہ چھوٹا. مجھے پوری تفصیل سے نہیں پڑھنا ہے. حسین نے علی اصغر کے گلے میں رومال باندھا, باندھ کے درے خیمہ پہ لائے اور لانے کے بعد آواز کیا, رباب تیرا بچہ آ گیا ہے, رباب تیرا بچہ آ گیا ہے. سنو گے رباب ایسا رباب دوڑی آئی اور آنے کے بعد کہتی آقا کیا آپ اصغر کو واپس لے آئے؟ کہا ہاں رباب میں لے آیا. ارے تو ماں ہے اپنے اصغر کو دیکھ لے. یہ کہہ کر کے امام نے ابا کا دامن ہٹایا. ہٹانے کے بعد رباب اپنے بچے کو دیکھ لے. رباب نے بچے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا مولا ابا کا سایہ کر لیجیے. کہا رباب تو روئی کیوں نہیں؟ ارے تو ماں ہے اصغر کی. سنو گے میرے عزیزو, ایک پتہ رباب نے جملہ کہا آقا میں رباب ہوں, میں اصغر کی ماں ہوں, مگر میں حسین جیسے صابر کی شریک حیات ہوں. اللہ اکبر. حسین نے اصغر کو لیا, میدان کربلا میں آئے اور آنے کے بعد ایک ننھی سی لہد کو دی. وہ ذوالفقار جو قاتلوں کا خون پینے کے لیے عرش سے آئی تھی, وہ ذوالفقار جو کربلا سے مشرکین کا صفایا کرنے کے لیے آئی تھی, اسے کیا خبر تھی کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا جب مجھ سے لہد بنوائی جائے گی. اور بات جیسا ایک ننھی سی لہد کھودی. لہد کھودنے کے بعد اصغر کو سپرد لہد کیا. دنیا کچھ بھی ہو, پانی کہاں سے لاتا ہوتا ہے؟ ارے بچے کی قبر بیٹھ کے فاطمہ کے لال نے گریا کیا. آنسوؤں سے قبر کر کے اٹھے. اٹھنے سے پہلے ایک جملہ کہا, اے کربلا میری امانت کو سنبھال کے رکھنا, میری امانت کو سنبھال کے رکھنا. لو عزیزو کہوار علی اصغر برآمد ہو رہا ہے, استقبال کے لیے آمادہ ہو جاؤ. بس 1 منٹ کی زحمت ختم دعا. جب حسین اپنی قربانی دے چکے, حسین اپنا گلا کٹا کے شہید ہو چکے, تو ایک مرتبہ فوج آدھا میں پسر ساز نے کہا لاؤ سروں کو شمار کرو کتنے سر ہیں. جب سر شمار کیے گئے تو 71 سر تھے. جب سر شمار کیے گئے تو 71 سر تھے. پسر ساز کہتا ہے ارے حسین کی طرف سے 72 مجاہد تھے, 1 سر اور کہاں گیا؟ ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں سر چاہیے. پسر ساز نے جیسے ہی جملہ کہا, ارے فوج آدھا کے سپاہی نیزے لے کے چلے, جگہ جگہ زمین پہ مارتے ہوئے چلے. ایک مرتبہ ماں نے تیرے خیمہ سے یہ منظر دیکھا, ابھی دامن پھیلایا تھا دعا کے لیے, پھر اب آپ نے کیا دیکھا؟ ایک ظالم کا نیزہ زمین سے نکلا, نیزے میں ننگا سا لاچا. ماں نے دیکھا, ہاتھ پھیلا دیا, اے میرے لال تیری ماں بڑی مجبور ہے, تیری حفاظت نہیں کر پائی. ہاں بات ایسا فوج آدھا سے جس سپاہی نے نیزے سے علی اصغر کو نکالا, جدا کیا. سنو کہ میرے عزیزوں میں کہہ چکا کہ اصغر وہ شہید ہے جو 3 بار قتل ہوا ہے. تیسری مرتبہ ظالم نے ایک ٹوٹا ہوا خنجر لیا, خنجر سے علی اصغر کے سر و سر میں جدائی پیدا کی. ارے نیزے سے علی اصغر کے سر کو بلند ہونا تھا. ماں نے چیخ کے کہا اے میرے لال یہ جھولے کے دن تھے, یہ نیزے سے رہنے کا دن نہیں. اے میرے لال تیری ماں مجبور ہے کہ تجھے اپنی گود میں لے.
جی